سورہ نازعات مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 79 ہے، نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 81 ہے۔ اس میں 46 یعنی 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی کہ جو سختی سے جان نکالتے ہیں، یعنی کافروں کی جان بڑی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں اور ان پر موت کا ایک ایک جھٹکا تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ان پر موت اس طرح آتی ہے گویا کہ ایک کانٹے دار شاخ ہو اور وہ اس کے اوپر روئی لپیٹ دی جائے اور پھر اس کانٹے دار شاخ کو روئی سے نکالا جائے تو کس طرح ایک ایک شاخ وہ اس میں الجھی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح روح جو ہے وہ رگ رگ سے نکالی جاتی ہے۔ فرمایا موت کا ایک جھٹکا وہ 1000 تلوار کے وار سے زیادہ سخت ہے، ہانڈیوں میں ابالے جانے سے، کینچیوں سے کاٹے جانے سے، آروں سے چیرے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ فرشتے جب کسی کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کے جسم کے ہر جز کو، ہر رگ کو وہ تھامے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو مردے کی چیخ، یعنی مرنے والے کی چیخ اتنی ہولناک ہو کہ اسے سن کر لوگ بے ہوش ہو جائیں، تو اس کی زبان کو بھی فرشتے تھامے ہوتے ہیں، اس کے جسم کو بھی۔ اگر ایسا نہ ہو تو مرنے والا اس نزع کی تکالیف کی وجہ سے جنگلوں میں چیخے مار کر بھاگنے لگے۔ والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور قسم ان فرشتوں کی جو نرمی سے جان نکالتے ہیں، وہ فرشتے جو مومنین کی روح نکالتے ہیں، اور ان کی روح جو نکالی جاتی ہے اس میں انہیں جنت کے نظارے دکھائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوہ دیکھتے ہیں اور اس میں گم ہوتے ہیں اور ان کی روح نکال لی جاتی ہے۔ روح نکالنے سے پہلے انہیں راضی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح نکال لیں، دیکھیں یہ جنت آپ کے لیے ہے۔ اور وہ مومن بندہ خوشی خوشی دنیا سے جانا چاہتا ہے۔ جس پر رب کا کرم ہو جائے اسے موت کی تکالیف کا احساس نہیں ہوتا۔ شہید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، کچھ بھی کیا جائے، اسے اللہ ایسی لذت دیتا ہے کہ شہید جنت میں پہنچنے کے باوجود یہی تمنا کرے گا کہ مجھے پھر دنیا میں جانا نصیب ہو اور میں شہادت کی لذت کو پھر پاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نزع کی تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، خاتمہ بالخیر ہو، ایمان و عافیت پر شہادت نصیب ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں، حضور کے قدموں میں ہمیں مرنا نصیب ہو۔ والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو روحیں لے کر آسانی سے آسمانوں میں تیرتے ہیں، یعنی وہ اڑ کر جاتے ہیں روحیں لے کر۔ فالسابقات سبقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو آگے بڑھ کر جلدی پہنچتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو کام کی تدبیر کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے بعض وہ فرشتے پیدا کیے جنہیں کائنات میں تصرف کا اختیار دیا. کسی کو ہوا پر کنٹرول ہے، تو کسی کو بارش پر، تو کسی کو روزی پر ڈیوٹی ہے. تو یہ ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کہ، لیکن اس کی مشیت ہے کہ اس نے فرشتوں کو یہ نظام دیا. اسی طرح اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء، ان کی بھی ایک قسم ہے جنہیں رجال غیب کہتے ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تصرف کا اختیار دیا، اور وہ سارا نظام جو روحانی نظام ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بڑی طاقتیں عطا فرماتا ہے. یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن یہ بات ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ یہ جتنی طاقتیں ہیں فرشتوں کے پاس، انبیاء کے پاس، اولیاء کے پاس، وہ طاقتیں بِإِذْنِ اللہ ہیں، اللہ کے اذن سے ہیں، اللہ کی عطا سے ہیں، اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ رب کی مشیت ہے. اور یہ بھی عقیدہ مومنوں کا ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. جو ہوتا ہے رب کی مشیت سے ہوتا ہے. لیکن یہ رب کی حکمت ہے کہ اس نے اپنے مقبول بندوں کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی. یوم ترجف الراجفہ، کافروں پر ان قسموں کا ذکر کرنے کا جو مقصد، جو حکمت بیان کی گئی وہ یہ کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا. یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، زمین کانپے گی. تتبعوها الرادفہ، اس کے پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی. یعنی ایک دفعہ پہلی سور پھونکی جائے گی، زمین تھر تھرائے گی، زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، اور زمین و آسمان کی جو مخلوق ہے وہ فنا ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ دوسری سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور پھر دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے. یہ مسئلہ یاد رہے کہ جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو تمام فرشتے، تمام انسان، تمام جنات، زمین و آسمان، سورج، چاند، سب یہ فنا ہو جائیں گے. اور پھر حضرت اسرافیل کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ یوں تو ہر وقت اللہ ہی بادشاہ حقیقی ہے، لیکن دنیا کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس وقت تو کوئی دعویٰ کرنے والا بھی نہ ہوگا. پھر یہ عرصہ، کافی عرصے تک اسی طرح نظام رہے گا. ساری مخلوق، زمین و آسمان، سب کو فنا. پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو پیدا فرمائے گا، پھر سور کو پیدا فرمائے گا، وہ سور پھونکیں گے واپس، اور پھر دوبارہ یہ ساری کائنات کے جو انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، انہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا. قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، آنکھیں اوپر نہ اٹھا سکیں گے، شرم سے نگاہیں جھکی ہوں گی. یقولون، اس دنیا میں کافر یہ کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے پھر دوبارہ اٹھنا ہوگا؟ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، وہ کافر بولے یوں تو یہ پلٹنا تو محض نقصان ہے،
یعنی وہ پہلے تو آخرت کو مانتے نہیں اور پھر کہتے ہیں اگر واقعی ایسا ہوا تو ہم تو نقصان میں رہیں گے، کیونکہ ہم نے ساری انویسٹمنٹ دنیا ہی کے اندر کر دی، آخرت میں کوئی تجارت کی ہی نہیں ہے تو وہاں کیا لیں گے ہم۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ قیامت تو ایک صرف جھڑک ہے۔ قیامت کس طرح واقع ہوگی؟ یعنی ایک گویا کہ معمولی سی جھڑک ہے، اس جھڑک کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا، آسمان، زمین، مخلوق سب فنا ہو جائیں گے۔ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے اور اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر دوسری جھڑک ہوگی تو دوسری جھڑک کے اندر سب زندہ ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جبھی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے، میدان محشر میں سب زندہ ہو کر رب کے دربار کی طرف بھاگیں گے۔ هل أتاك حدیث موسیٰ، قیامت کی ہولناکیوں کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے جھٹلایا، اسی طرح یہ کافر آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ هل أتاك حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے انہیں ندا کی مقدس وادی طویٰ میں، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیے، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور آپ اس سے جا کر یہ کہیں کہ کیا تجھے رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ کیا میں تجھے ایسا طریقہ بتاؤں کہ تو پاک اور ستھرا ہو جائے گا؟ فرعون تو غسل بھی کرتا ہوگا، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوگا۔ اصل جو پاکی ہے وہ دل کی وہ طہارت ہے۔ تو اے فرعون، کیا تو دل کی طہارت چاہتا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور اس سے جا کر کہیں کہ اے فرعون، کیا میں تجھے تیرے رب کی طرف راستہ دکھاؤں تاکہ تو رب سے ڈرے؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی، اپنے ہاتھ کا معجزہ دکھایا کہ وہ سورج کی طرح چمکنے لگا، عصا ڈال کر دکھایا وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو فرعون نے جھٹلایا اور اس نے نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ دی اور اپنی کوششیں کرنے لگا اسلام کے خلاف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ اپنی کوششیں کرنے لگا۔ فحشر فنادا، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہنے لگا، فقال، پھر بولا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مشرکین مکہ نے تو یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالی وہ بڑا رب ہے اور یہ جو بت ہے یہ چھوٹے چھوٹے رب ہیں۔ لیکن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ ان بتوں کی محبت مشرکین کے دلوں میں اتنی زیادہ تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بیان کیا کہ اگر تم ان کے بتوں کو برا کہو گے تو یہ تمہارے رب کو برا کہیں گے۔ یعنی مشرکین پھر اس پوزیشن پہ پہنچ گئے تھے، ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کے دل سے اللہ کی محبت نکل گئی تھی۔ لیکن فرعون نے تو کہا کہ یہ جتنے خدا ہیں یہ سب چھوٹے چھوٹے ہیں اور میں ان تمام خداؤں کا بھی خدا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی دولت
بعض لوگوں کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اگر فرعون مصر کا بادشاہ نہ ہوتا، کسی جھوپڑی میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا، بھوکا ہوتا، لباس اس کے پاس نہ ہوتا، تو شاید یہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں عطا فرمائیں، 400 سال کی عمر دی، 310 سال یا 320 سال تک اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا، اسے بخار تک نہیں ہوا، اتنی بڑی حکومت ملی، تو بجائے شکر کرنے کے اس نے اتنی بڑی نافرمانی کی۔ اور آج بھی یہی حال ہے کہ جتنے لوگ گناہ کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو دیکھ کر یہی خیال آتا ہے کہ اگر یہ نعمتیں ان کے پاس نہ ہوتی تو شاید یہ گناہ نہ کر سکتے، کیونکہ وہ گناہ کہ جو گناہ کرنے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے، تو کم از کم اگر دولت نہ ہوتی تو وہ یہ گناہ نہ کر سکتے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ رب کی قہر سے ڈرے۔ جو رب نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتیں اس لیے ہیں کہ ہم شکر کریں۔ جب کوئی قوم شکر نہیں کرتی تو وہ نعمتوں سے بالآخر محروم کر دی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً، بے شک اس میں ضرور عبرت ہے، لمن یخشا، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ عبرت کا مطلب یہ کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس میں سیکھنے کے لیے ملتا ہے، انسان اس سے کچھ سیکھے اور سوچے کہ غرور کرنے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔